امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں بلکہ پوری امت کے ہاں ایک عظیم شخصیت ہے، اور ان کے علوم کو محفوظ کرنے والے ان کے دو بڑے شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف۔ اب وہ پوری امت مسلمہ ان کی قدر کرتی ہے، اور انہوں نے اپنا کہہ لیں کہ اپنا اسلامی خلافت میں خلفائے راشدین کے بعد یہ بڑے چیف جسٹس جو بنے ہیں امت مسلمہ کے، وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بندے ہیں جو کہ تاریخ اسلامی کے اس اپنے دور کے سب سے بڑے مصنف ہیں۔ اس دور کے اندر کسی نے اسلامی کتابیں اس کے تفصیل سے لکھی نہیں تھی، جو کتابیں موجود تھیں بہت مختصر تھیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، کتاب القصب ہے، اور ابو المبسوط ہے، اور اسی طرح ان کی موطا بھی ہے، اور دیگر کئی کتابیں۔ تو غیر مقلد علماء کو چونکہ فقہائے احناف سے چڑ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی ہے، تو امام ابو حنیفہ کے علوم کے وارث امام محمد امام ابو یوسف ہے، تو لوگوں کو ان سے تنفر کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ امام محمد اور امام ابو یوسف کذاب ہے، نعوذ باللہ جھوٹے لوگ ہیں، تاکہ فقہ حنفی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ کتنی بڑی سازش ہے، پوری امت مسلمہ ان کے علوم سے استفادہ کر رہی ہے، حتیٰ کہ بین الاقوامی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، غیر مسلم لوگوں نے، غیر مسلم حکومتوں نے باقاعدہ جو ہے امام محمد کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی قانون سازی ان کتابوں کو دیکھ کر کی ہے۔ لیکن یہ ایسے ناس پاس ہیں کہ امت مسلمہ کے ان محسنوں کے علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے ان کی کتاب کو داغدار کر رہے ہیں۔ تو سعودیہ والے حضرات میں اور ان میں یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، جس طرح ہم امام محمد اور امام یوسف کی قدر کرتے ہیں اور اپنے اسلاف میں ان کو شمار کرتے ہیں، ان کے علم کی قدردان ہے، اسی طرح سعودیہ والے حضرات بھی امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قدردان ہیں اور ان کو اپنے اسلاف میں شمار کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے امام کعبہ شیخ حرم مکی شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل، یہ ان کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، تو اس کے اندر خود انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنے اسلاف میں شمار کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال بھی کیا ہے اسی فتاویٰ کے اندر، یعنی فتاویٰ جو ہے محمد بن عبداللہ بن سبیل کے جلد نمبر 1، ان کے قول سے استدلال بھی کیا ہے۔ اب ایک بندہ اگر جھوٹا ہو تو اسے قول استدلال تھوڑی ہوتا ہے، بہرکیف وہ حضرات ائمہ حنفیہ کی کوششوں کو سراہتے ہیں، اور ائمہ حنفیہ کے کوششوں پر اور ان کی خدمات پر کئی مقالے سعودی علماء نے لکھے ہیں، اور یونیورسٹی سے وہاں پاس ہوئے ہیں مقالے، وہ چھپے ہیں، جبکہ یہ حضرات ان کو متبر نہیں مانتی۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اور یہ در حقیقت جو ہے وہ کہہ لیں کہ فقہاء کرام کے خلاف ایک سازش ہے غیر مقلدیت کی شکل میں، جو کہ آج امت مسلمہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ باتیں بس اوقات کرنی پڑتی ہیں، خود تمہاری طبیعت نہیں چاہتی ایسی باتیں کریں، لیکن انہوں نے چونکہ ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جس سے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر ہمیں بھی صفائی دینی پڑتی ہے، بات صحیح بتانی پڑتی ہے، وہ صحیح بات ہے کیا۔ تو خیر امام محمد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے سرخیل اور امت مسلمہ کے عظیم رہنما ہیں، ہمارے ہاں بھی سعودیہ والوں کے بھی ہاں بھی جب غیر مقلد جو ہیں ان کو نعوذ باللہ ان کے کردار کو داغدار کرتے ہیں اور ان کے متعلق طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔